بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئرز ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حیضہ کے پسینے اور کپڑوں کے بارے میں کیا حکم ہوا ہے۔ کیا حیضہ عورت کا پسینہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ ایام کے دوران جو بھی کپڑے استعمال کرے گی وہ پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو آج اس کی تفصیل میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ جنابت، حیض و نفاس نجاست حکمی ہیں جس کی وجہ سے جنبی حائضہ وغیرہ کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی ان سے ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی جسم سے نکلنے والا پسینہ ناپاک ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر جسم پر زہری نجاست نہ لگی ہو، یعنی جسم پر اگر زہری نجاست نہ ہو تو حائضہ عورت کا پسینہ پاک ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جسم پر پہنے ہوئے کپڑے بھی نجاست حقیقی کے لگے بغیر ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایام کے دنوں میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں میں کنگھی کرتی تھیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی بھی کرتی تھیں اور سر بھی دھوتی تھیں۔ نیز حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ ایام کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حائضہ عورت کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اور اس کے کپڑے بھی بغیر نجاست لگے ناپاک نہیں ہوتے۔